الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا۔ تو نہیں قسم کھانی چاہیے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ اس مکہ خانہ کعبہ اور مکہ کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر مقدس میں رہ رہے ہو۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، یہ شہر جو ہے کس نے بنایا؟ یہ جو خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ والد نے بنایا، حضرت ابراہیم علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بعض مفسرین کہتے نہیں، یہ حضرت آدم اور اس کے اولاد ہے۔ صحیح ہے، یہ ایک کرینہ ہے، یعنی اس کو ایک مصداق اور اپلیکیشن سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، ایک جنرلائز کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ کس کو؟ علم آدم الاسماء كلها، حضرت آدم کو یا بنی آدم کو؟ صحیح ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بزرگوار کس کو بنایا؟ حضرت آدم کو بنایا علیہ السلام، اس کے اولادوں کو بھی بنایا، اس کو بائی ایکٹیو فیز بنایا اور باقیوں کو بائی پوٹینشل بنایا، استعدادن بنایا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اگر وہ معنی بھی لے لے، اچھا معنی ہے، یعنی ہمارا فائدہ ہوگا۔ بس دنیا میں جو انٹریکشنز ہوتی ہے وہ انسان کو آدم اور بنی آدم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو کلیشز ہے، جو مسائل جسے شر پیدا ہوتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو بنایا کس میں؟ مشکلات، رنج، مشقت، پریشانی۔ صحیح؟ قرآن ہے نہیں، سورہ بلد ہے۔ ایک یہ ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو رنج و مصیبت، غم، پریشانی، ٹینشن، یہ کیا ہے؟ شرور ہے، ہم نے بنایا ہی ہے۔ یہاں میٹا فزیکل ٹچ دے رہا ہوں، ادھر میں نے فزیکل کی بات کی پہلے۔ میٹا فزیکلی بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک نے کہا، میں نے کہا ہمارے شرور کتنے قسم کے ہیں؟ فزیکل، مین ریلیٹڈ اور میٹا فزیکل۔ اگر فقط انسان کھائے پیے اور یہاں کامیاب رہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، کل انام بل ہم اضل سبیلا، حیوان جیسا ہے۔ بس اس کو شر ہے، کس کے متعلق شر ہے؟ آخرت کے متعلق، اس کا اپنا حق نہیں ملا، ڈیفیسٹ ہے۔ تو کہہ رہے کہ ہم نے انسان کو سب بنایا ہی ہے رنج و مصیبت۔ مجھے یہاں ضرورت نہیں ہے، آپ تو ماشاءاللہ میچور ہو، آپ یہ آرڈینری لائف جو فزیکل لائف بھی ہے آپ کو ملتا ہے، یہ آرام سے ہے یا اس کے پریشان نہیں؟ اب ماما پاپا کھلائے سارا، پیسہ بھی دے، غذا بھی دے، سارا، آپ کو پھر بھی اذیت ہوتی ہے مینٹین کرنے میں یا نہیں؟ ہاں ہے نا۔ وہ تو میں نہیں بتا، ایک پھر میں لیکچر کیا دوں۔ اب اپنی آرڈینری فزیکل لائف بھی کمانے کے علاوہ بھی مینٹین کرنا، گرو کرنا، آگے بڑھنا، صبح سے شام تک پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ اگر پھر اور بڑی اچیومنٹس کو مد نظر رکھو گے اور پھر سپر نیچر یا میٹا فزیکل چیزیں بھی آپ اچیو کرنی ہے، تو کبد میں کیا ہوگا؟ اور انکریز ہوگا، اور انکریز ہوگا۔ خدا نے بنایا ہے، کیوں بنایا؟ نکھر جاؤ بھائی، خدا جیسے بنو۔ وَلَقَدْ سَخَّرْنَا لَكُمْ وَسَخَّرْنَا لَكُمْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین آسمان تیرے لیے۔ حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے اشارے، یا حضرت داود علیہ السلام، ان کے اشارے سے ہوا چلتی تھی نہیں چلتی تھی؟ جن ان کے کنٹرول میں تھے نہیں تھے؟ یہ جو پہاڑ اور جبال، قرآن ہے نا آیات، یہ تسبیح کرتے تھے ان کے ساتھ یا نہیں؟ چرند پرند اور جن تمام ان کے کنٹرول میں تھے نہیں تھے؟ کیوں تھے؟ کیسے تھے؟ کی وجہ کیا تھی؟ پر انسان کر سکتا ہے کنٹرول ورلڈ کو؟
حضرت سلیمان نے دکھایا, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد الشمس کرا دیا اور شکل قمر کر دیا, اور کتنے معجزات. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے معجزات کیے. مردوں کو زندہ آپ کر سکتے ہو وداؤٹ اینی ریمیڈی, وداؤٹ اینی میڈیکیشن, ٹھیک ہے. اور کیا کیا کیا, تو یہ کیا ہے, پروو ہے, ہسٹری میں ہے, اسلام میں نہیں, اسلام سے باہر بھی جو ریلیجنز ہے, کرسچنزم, جوڈیزم, ان میں بھی ہے ہسٹوریکل ایونٹس ہے. تو وہ حضرت عیسیٰ کتنا دنیا کو ماسٹر کر سکتے تھے. کہتے وہ تیلارز ہے, صحیح ہے, پانی کے اوپر سے چلتے تھے, صحیح. ہمارے ائمہ علیہ السلام کیا, امام صادق کسی نے علیہ السلام کو فرمایا کسی نے کہ حضرت عیسیٰ پانی کے اوپر چلتے تھے. حضرت نے کہا اگر یقین زیادہ ہوتا تو ہوا کے اوپر سے بھی چلتے. یعنی حضرت صادق آل محمد زمین و آسمان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند سکتے. حضرت عیسیٰ کو کلمۃ منہ عیسیٰ ابن مریم, کلمہ ہے خدا کا. حضرت ائمہ اطہار علیہ السلام کے متعلق یا کلمات التامات الشاملات, وہ ایک کلمہ ہے. محمد و آل محمد کلمات ہے جتنے بھی خدا کی کلمات ہیں, اور کمپلیٹ اور کمپریہنسو ہے. تو اسی وجہ سے ہم کہ زمین آسمان کیا کر, وَبِهِ مَلَأْتَ سَمَاءَكَ وَأَرْضَكَ, ان کی وجہ سے زمین آسمان آپ نے پور کیا, اور وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, مینیج ہو رہا ہے, وہ چل رہا ہے مقام نوری سے. یہ نہیں محمد و آل محمد جو کہاں رہتے تھے علیہ السلام 1400 سال پہلے عربستان میں, سعودی عربیہ میں رہتے تھے, حجاز میں نہیں. وہ جسم ہے, وہ نزولی حالت ہے. قرآن کلام اللہ ہے, قرآن کلام اللہ ہے. وہی جو دست ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے کلام اللہ کتاب ہے نا, وہ قرآن ہے نا, وہ کلام اللہ ہے نا, وہ خدا کا کلام ہے. خدا کے صفات عین ذات ہے, تو اس میں کوئی نہ جسم ہے, نہ ورق ہے, نہ کاغذ ہے, نہ انک ہے, نہ کچھ ہے. تو یہ کلام اللہ ہے یا وہ کلام اللہ؟ کون کلام اللہ؟ ہاں, وہ اصلی نورانی ہے, یہ نزولی جسمانی ہے. محمد و آل محمد کا نورانی وجود پورے عالم کو چلاتا ہے, وہی ان کے وجود جسمانی کو چلاتا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, خیال کرتا ہے میں جو کماتا ہوں, پیسہ لاتا ہوں, یہ سب میری وجہ سے ہوتا ہے. نہیں. ومن یرید الدنیا نؤتی منہا, جو دنیا چاہتا ہے اس کو ہم کچھ دیتے جتنی ہماری مرضی. جو آخرت دیتا ہے اس کو ہم اس کا اجر دیتے ہیں. ہمیں کیا لگتا ہے ہم کمائے ہیں. اب اسلامک جو توحیدی آئیڈیالوجی ہے, یہاں کوئی مستقل وجود نہیں ہے. جو کچھ بھی تم کرو گے اختیار آپ کا ہے, باڈی آپ کی ہے, باڈی آپ کی ہے, کہاں ہے باڈی؟ خدا کی ہے. ذرا خود بنا کے دکھاؤ ایک دوسری کاپی اپنی. ماں باپ چینج کر کے دکھاؤ, 1000 مرتبہ واپس دنیا میں آؤ, کچھ بھائی آپ کی نہیں ہے, کریشن ہے. یہ ورلڈ بھی کریشن ہے خدا کی, صحیح. تو کریشنز ہے. ہم یہ باڈی خدا کی ہے, ہمیں اختیار دیا گیا, وہ بھی خدا کے اختیار میں نہیں کہ ہم مجبور ہے, ہم مختار ہے خدا کے اختیار کے اندر. اس کو سمجھیے گا, خدا نے چاہا, ارادہ کیا کہ ہم ارادہ کریں اور مختار رہے. خدا مختار نے ارادہ کیا ہم مختار رہے, وہ اختیار بھی اس کے اختیار میں. وہ اختیار ہی رہے گا خدا کے اختیار میں, نہ وہ ہم مجبور بن جائیں گے. سمجھائی بات؟ تو یہ سمجھتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہم نے رزق دیا اس میں سے ہی انفاق کرتا ہے. صحیح.
تو یہ انفاق کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو باڈی چاہیے, آپ کو جسم چاہیے, آپ کو دنیا چاہیے, آپ کو لوگ چاہیے, آپ کو کاروبار چاہیے, آپ کو کسٹمر چاہیے, آپ کو آفس چاہیے, ایکسچینج چاہیے, سروسز, اور ادھر سے روپیہ پھر آ گئی رزق آپ کے. یہ آپ نے سب کچھ کیا یا آلریڈی اٹ از اویلیبل فار یو؟ آپ خیال کرتے میں بولا رکھ, میں نے پسینہ بہی میرا نہ, میں مارا سکنا ہوں. جو ہم نے دیا اس میں اس کو کہا تم دے دو. جیسے 10 روپے دے دو بیٹے کو, اس کو کہ مجھے بھی دے دو ٹافی, وہ کہتا ہے میں کیوں دوں؟ کہتا ہے نا, وہ کیا سمجھتا ہے میرا, اس کے باپ کا ہے. ہاں اس کے باپ کا ہے. وہ کیا کہتا ہے میرا ہے, میں نے دیا, میں نے دیا. یہی بات ہے. خیال کرتا ہے کسی کی قدرت, یہ سب کچھ جو ہے یہ میری وجہ سے ہوتا ہے. علم نجعل لہ عینین, ہم نے اس کو آنکھیں نہیں بنائی. کس کے لیے؟ ہاں سب کچھ دیکھو, یہ جہان کیا ہے. صحیح. وَلِسَانَ وَشَفَتَيْن, ہم نے اس کو زبان بھی دی, ہونٹ دیے. کس لیے؟ آپ اندر جو کچھ علم ہے ایکسپریس کرو, so as to make the contact and communication with the others to fetch your needs. ضروریات کرنی ہے نا. آپ کیسے ضروریات چاہتے ہو؟ یہ کپڑا کیسے خرید, کیسے پہننا چاہتے ہو؟ گاڑی کیسی؟ اچھی سے اچھی, پیور سے پیور. ہاں تو ایسی چیزیں آپ کو کہاں ملے گی؟ کتنی ملے گی؟ ملتی ہے. پیسے اتنے ملتے ہیں. آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا پیلس ہونا چاہتا, تاج محل جیسا مثلا فرض کرے گھر. لانگ تو ہے, صحیح ہے, ملتا ہے آپ کو. کیوں؟ ورلڈ آف کلیشز. ہم نے تم کو انسانوں کو بیزو کے ساتھ کیا پھنسایا؟ انٹریکشن, اور ایک دوسرے کو انڈر کیا. تم سروس کیوں دیتے ہو؟ نوکر ہو آپ کس کے؟ نوکر کہتے ہیں نا ہم, گورنمنٹ کے نوکر. نوکر کیوں سروس بیچتے ہو؟ مجبور ہو نا. وہ نوکر جو بیچارہ ہمارے گھریلو نوکر, وہ ہمارا نوکر ہے, یہ گورنمنٹ کا نوکر ہے. بیچتے ایک دوسرے کو سروسز تاکہ ہم فیچ کریں نیڈس. ورلڈ آف کلیشز ہے. تو یہاں آزمائشیں ہے, یہاں پر آزمائشیں ہیں. آپ کی چیزیں ضروریات حاصل کرنے کے لیے کشمکش ہے. اس میں کبھی کیا ہوگا؟ ہاں انسان کا کیا ہوگا؟ میں نے اپنا خون سے خون پسینہ, میں کیوں خمس دوں, میں کیوں زکوٰۃ دوں, میں کیوں. صحیح, ابھی خدا شروع کرے گا. تم اس ورلڈ میں سمجھتے یحسب اللہ یقدر یحسب اللہ یرہ احد, خیال کرتا مجھے کوئی نہیں دیکھتا. بابا یہ سارا کس کے خدا, کس کے قدرت کے اور علم اور قدرت کے اندر ہو رہا ہے سارا زندگی. یہی فزیکل لائف خدا کی. کیوں؟ کیونکہ خالق وہی ہے, مالک وہی ہے, رب وہی ہے, اتھارٹی اسی کے ہاتھ میں ہے. کل یوم ہوا فی شأن. ہم ایسے مسلم بحث کر رہے ہیں نا. اگر ایز اے نان مسلم بحث کر رہے تو ذرا اس کنٹیکس سے باہر بحث کرنی پڑے گی. تو یہاں فار گرانٹڈ بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے پر رکی. ہمیں خدا واضح ہے نا, ہمیں نبی واضح ہے, ہمیں قرآن واضح ہے, ہمیں یہاں پر مشکل نہیں ہے. تو پھر کہہ رہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے 2 راہیں دے دی اس کو, خیر و شر کی. کیا دے دی؟ خیر و شر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے اس کو ڈسٹرکٹیو ڈیویٹیو انٹینشن کی پوری آزادی دی ہے. یہ نہیں دی ہے. ابھی ہم کسی کا گھر توڑ دیں, کسی کا سر توڑ سکتے ہیں نا. ہاں پھر ہم ایویلویٹ کرتے, میرا بھی توڑ دیں گے, مجھے پولیس لے جائے گی, مجھے گورنمنٹ وہ کرے گی, زندان. اگر وہ نہ ہو, کسی پہ غصہ آ جائے تو مار ڈالے گا, ہے نا, کچھ بھی نقصان کر سکتا ہے. پر شر کریٹ کیا نہیں کیا. یہ قتلیں جو ہوتی ہے, یہ جو ڈسٹرکشنز ہوتی ہیں انسانوں کی وجہ سے, کیوں ہوتی ہے؟ قدرت ہے اس کو شر برپا کرنے پر, ہے نا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اکثر شر نہیں ہوتا ڈنڈے کی وجہ سے,
صحیح تو چلتا ہے خیر پر ہی چلتا ہے. اور ہم یہ اختیار کیا ہو جائے گا, یوٹیلائز ہو جائے اختیار اور انسان فریلی کیا کرے گا, لیجسلیٹو حرکت کرے گا, عقل اور شریعت اور فطرت اور فزیکل لاز کے مطابق کیا کرے گا, ایکٹیویٹیز کرے گا. یہ دیکھو کتنا خیر ہے اس میں, کتنا خیر ہے, شر بھی رکھا ہے اور خیر بھی رکھا ہے اور اختیار بھی رکھا ہے, تاکہ اب کیا کرے, شر برپا نہ کرے, فقط خیر. تو جناب علی ہم نے سو 2 راہیں دی. یقولو احلقت مالا لبدا, میں نے تو سارا پیسہ ختم کر دیا, کس پر, خمس پہ, زکوٰۃ پہ, صحیح, اور لوگوں کو صدقہ دے کر, قرض الحسنہ دے کر, کسی کو مدد کر کے, میں نے پیسے اتنا سارا. یہ شیطان وسوسہ ان کا, اس کی جہالت ہے. کیا ہے, ہاں یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا, میں دیکھ رہا ہوں. صحیح. تو فلقتحم العقبہ, یہ میں نے خیر شر دیا نا اس کو, پیسہ دیا, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, میں پیسہ اڑا دیا سارا, میں نے لگا دیا حوض علمیہ پر, مدرسوں پر, انسانوں پر, خیرات ویرات, میں لٹ گیا. اگر میں نے پیسہ بچایا ہوتا اتنا سارا پیسہ میرا تھا. باول کہہ رہا خدا تیرا ہے ہی نہیں ہے, یہ میں نے مینیج کروایا. صحیح, تمہیں توفیق بھی دی اور جنریٹ بھی کرا, تمہارے ہاتھوں میں پہنچا دیا, تمہیں وکیل بنا, اگنیا وکلائی, تمہیں وکیل بنایا, یہ سارا تیرا نہیں ہے. کنسپشن ہے جو 1 لاکھ روپیہ اس کی آمدنی ہے وہ خدا نے دی اس کو. 1 لاکھ میں اس کو جو اس کا نیسیسری ایکسپینسز ہے نا مہینے میں, وہی اس کا حق ہے. تھوڑا بچائے اونچ نیچ ہوتی ہے, باقی پیسہ خدا کا پیسہ ہے, امانت اس کے پاس. اس کو کیا کرنا, جاؤ دیکھو شریعت کیا کہتی ہے, خمس دے دو, زکوٰۃ دے دو, اور ابھی آپ دیکھیں. صحیح. فلقتحم العقبہ, یہ انٹر ہی نہیں ہوا عقبہ میں. عقبہ کیا ہوتا ہے عقبہ؟ عقبہ ہوتا ہے وہ وے جو اونچے ٹاپ آف دا ماؤنٹین یا ہل کی طرف کنکریٹ اور گریول والا راستہ ہوتا ہے. سخت ہے نا, آپ جو چڑھو گے ایوریسٹ پر, جو وہاں کنکریٹ راستہ کون سا ہے, وہ میگمیڈائزیشن تو نہیں ہوتی وہاں, پتھریلا, وہاں پر کبھی بھی سلپ ختم ہو. تو فلقتحم, یہ انٹری نہیں ہوا وہاں, اس کو اوپر چڑھنا ہی نہیں ہے. اس نے خیر شر, ابھی پیسہ دے رہا, اس کو لگ رہا شر ہے, مر گیا, نہیں, یہ خیر ہے, یہ آزمائش. آپ کو اس کا کیا دے گا, خدا اتنا دے گا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ, اس سے زیادہ اچھا ہے اور ہمیشہ پرسسٹنٹ ہے. تو یہ انٹر, اس کو ضرورت ہی نہیں اس چیز کی. جب یہ انٹر نہیں ہوا اس میں, تو فکو, ہاں یہ کہہ رہے کہ وما ادراک ما العقبہ, آپ نہیں جانتے عقبہ کیا ہے, آزمائش کیا ہے اس کو. صحیح, آزمائش کیا اس کی ہے, فکو رقبہ. آپ کیا کرو, کسی غلام کو آزاد کر دو, تمہارے پیسے سے غلام آزاد ہو جائے. آزمائش ہے یا نہیں ہے, شر ہے یا نہیں ہے, پیسہ گیا نا, کس میں گیا, پیسہ گیا, شر ہو کس میں, ایک بندہ میں نے آزاد کیا, میں نیا جنم دیا اس کو, ہے نا. من احیاها فکأنما احیا جمیع الناس, جس نے ایک انسان کو زندہ دیا. حضرت رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, بلال حبشی, عبداللہ ابن مسعود وغیرہ, یا اباب ابن, یا جو ہے ابو سعید خدری وغیرہ, یہ سارے غلام تھے, ان کو آزاد کرایا. کیا ویلیو دی ان کو, سلمان منا, یہ بڑی قربانی, بڑی اچیومنٹ ہے. تو شر سے نکالا ان کو, یہ کام تو نہیں کرا. کسی اطعام فی ذی مسغبہ,
قحط ہے کسی کو غذا کھلائے. غذا کھلاؤں گا میں کیا وہ پے تعاون. الشیطان یعدکم الفقر. شیطان کیا کرتا ہے؟ اگر تم نے دے دیا خدا کی راہ میں کیا ہوگا؟ فقیری کیا ہوگی؟ شر. فقیری شر ہے. تو شیطان کہتا ہے تو اگر خدا کی راہ میں کرو تو کیا ہوگا؟ فقیر ہو جائے گا. یعدکم الفقر. تو یہ جو یتیمن دا مقربہ، ایک اور مثال دیکھیے، یہ سارے شرور کس میں ہو جاتے ہیں؟ کمالات اخروی، جو ہم نے کہا اخروی ڈیفسٹ، ایک فزیکل ڈیفسٹ ہے، شر ہے. دوسرا انسان کی مس یوز جو کرتا ہے کن کو؟ اپنی آزادی اور ایکشنز کو. صحیح، کسی کو قتل کر دیا، فساد کر دیا، یہ دوسرا شر ہے. تیسرا شر جو یہ میٹا فزیکل اور جو دین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ڈیفسٹ ہو جاتا ہے، وہ شر ہے. تو خدا یہ والا شر، ہمیں خدا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اپنا جیسا. ہم کیا بن رہے؟ ہم روٹی کپڑا اور مکان. روٹی کپڑا مکان کا خدا کے ساتھ کتنا ریلیشن ہے؟ کمپیرزن کرو، کچھ بھی نہیں. فتمتعوا قلیلا. کھا پھٹنو یار، جتنا بھی کھانا ہے یہ تھوڑی میری نعمت ہے. فتمتعوا قلیلا الا قلیل. تم عیش کرو پوری دنیا آپ اب دین چھوڑ دو، انسانیت چھوڑ دو، پوری دنیا آپ کو ملے، پھر بھی کیا ملا؟ خدا کہہ رہے قلیلا. یہ منطق قرآن اور اسلام سمجھ آنا چاہیے، شرح بھی سمجھ آ جائے گا. اس لیے کہا یتیمن دا مقربہ، میرا چچرا بھائی ہے، میرا مسیرا بھائی ہے، میرا اپنا بھائی ہے. یتیم ہے، قریب ہے، مقربہ قریب ہے، قرابت دار ہے. پوچھتے بلکہ تانے مارتے ہیں، ہم فقیر، ہم بیچ کاٹ. خدا تانے مار رہا ہے اس کو. تمہارا رشتہ دار فرسٹ پریورٹی. جب آپ کے بچے اور ماں باپ کی نیڈ پوری ہو گئی، فرسٹ پریورٹی مدد کرنے کی آپ کی لائبلٹی ہے. کس کی؟ آپ کی. کس کے تئیں؟ یتیمن دا مقربہ. یتیم مراد نہیں ہے جو قرابت دار ہے آپ کا، جو رشتہ دار ہے، کلوز ریلیشن ہے. پہلے اس کو دل جل رہا ہے آپ کا، میں کسی کی مدد کروں، جا اپنے چچیرے بھائی، اپنے پوپھیرے بھائی، مسیرے بھائی، جو بھائی کے ریلیشن میں آتے ہیں وہ پریورٹی رکھتے. دوسرا زیادہ بھی غریب ہو، پہلے اس کو. میرے گھر میں پھاکا لگ رہا ہے، بچے بھوک سے مرے جا رہے، باہر بھی ایک ہے، میں اس کو دے دوں یا فقہی لحاظ سے بچوں کو دے دوں یا ان کو دے دوں؟ بچوں پریورٹی، بچے رسپانسبلٹی ہے. اس کو دوسرا دے سکتا ہے، تمہارے بچوں کو تم نے دینا. او مسکینن دا مطربہ. یا وہ مسکین بچارا جو اس لاریومت آسان زمینس، زمین کے ساتھ زمین دوز ہوگی. مسکین کس کو بولتے ہیں؟ فقیر بولتے ہیں جس کے کچھ ہے، کچھ پوری اس کی وہ ضروریات پوری نہیں ہوتی. مسکین جس کو وہ بھی نہ ہو. ایسے لوگ بھی ہیں اور آپ پوچھتے نہیں ان کو. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. یہ عقبہ ہے. This is the great way to reach the top of the hill or the mountain. کون سا mountain؟ Mountain of humanity and service of God. خدا کی بندگی میں عبودیت کی چوٹی پہ پہنچنا ہے، وہ عقبہ ہے. اور اس عقبہ کو اچیو کرنے کے لیے یہ مثالیں خدا دے رہے. ارے یہ نہیں کر رہا یہ کام. بس یہ ساری چیزیں موجود ہے یا نہیں؟ یہ شر موجود ہے، یہ شر ہے، یہ خدا نے کریٹ کیے. یتیم بن گیا، خدا کو معلوم ہے یتیم بنے گا، اس کی لائبلٹی کس میں آ جائے گی؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ الدُّولَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. ایسا نہ کرو کہ پیسے فقیر امیروں کے بیچ میں چلے، سرکولیٹ ہوتا رہے، پیسہ غریبوں تک بھی پہنچے تاکہ غریبی نہ رہے. ہم کہتے ہیں غریبوں کو ہم ہٹاؤ یا مارو، غربت ختم ہو جائے گی. نہیں، غربت کو ہٹاؤ تاکہ غریب نہ رہے کوئی. یہ اسلام کا
سورہ حدید میں لکھا لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم. پیسہ پکڑ امیروں میں نہیں رہنا چاہیے. صدقہ کیوں رکھا؟ قرض الحسنہ کیوں رکھا؟ قرض کیوں رکھا؟ اور خمس کیوں رکھا؟ زکوٰۃ کیوں رکھی؟ صدقہ کیوں رکھا؟ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور سرکولیٹ ہو جائے, ان ایوننس ختم ہو جائے. کمیونزم سوشلزم نہیں کہہ رہے ہم, اپنے قانون اسلام کے. اسلام میں غربت کس کے سر؟ کسی امیر کے پاس. روایت میں ہر کوئی غریب ہے, خدا نے اس کو غریب نہیں بنایا, سوسائٹی نے غریب بنایا. دیکھو ٹٹولو, للفقراء الذین لا یسألون الناس الحافا تحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. بعض ایسے فقیر بھی ہے جو لوگ اسے نہیں مانگتے, اور جو جاہل ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ تو اس نے تاؤ مارا ہے منہ چھو پر تیل کا, یہ تو کھاتا پیتا بڑا امیر والا ہے, امیر آدمی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن پڑھو. قرآن نہیں پڑھتے ہم سیکھنے کے لیے. قرآن کس کے لیے؟ سیکھنے کے لیے. میں ساری قرآن سے آیات نکالی نا, واللہ باللہ پریپریشن کر کے نہیں آیا قرآن سے میں آپ کو بتاؤں. نہیں, یہ ہر روز کا مطالعہ ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیوں نہیں قرآن پہ پڑھنے کے بعد دوبارہ غور کرتا کہ یہ معنی میرے لیے زندگی میں کیا پیغام رکھتا ہے, کیا مسئلہ ہے. یہ قرآن کو کتاب عمل ہے, کتاب بصیرت ہے. خالی مجھے وہاں نہیں پہنچنا. پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الذین آمنوا, اب جو ایمان لے آئے تو وہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب علی اپنے یہ وہ اصحاب المشأمہ ہے, میمنہ ہے, بابرکت انسان. اگر خدا کے لاز پر انسان چلے بابرکت آ جائے گا, خیر و خیر ہی آ جائے گا. جس کو وہ شر سمجھ رہا تھا, یہ شر وار کس کو ہے؟ یہ یتیم اور غریب اور رشتہ داروں کو دتکارنے والا کون ہے؟ جو اس آزمائش میں انٹر ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن جس نے ایمان لایا اور صبر کیا, کیا کیا؟ صبر کیا. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ, اور رحمت ایک دوسرے کے لیے بنا, کوآپریٹ اور شیئر کیا اپنے خیر کو. اولئک اصحاب المیمنہ, یہ بابرکت انسان ہے. بس برکت خیرات. اب خدا کیا چاہتا ہے؟ اگر شر ہے بھی کہیں, وہ کس کے لیے؟ اس کی استطاعت کو نکھارنے کے لیے, تاکہ وہ اتنا خیر اس کو دے خدا کہ سمیٹ نہ پائے اس کا دامن خدا کے خیروں کو. یہ ایک کنسپشن ہے, اسلامک کنسپشن ہے. ہمیں اس پر یا الذین آمنوا آمنو, ایمان لانا چاہیے. علم کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے. تو والذین کفروا ہم اصحاب المشأمہ, والذین کفروا بآیاتنا, جنہوں نے ہمارے آیات کا انکار کیا. آیات کون ہے؟ خود اپنے میں کیا ہوں, مجھ میں کیا کیا ہے, وہ مجھے کیا کرنا اس کو. وَيَمَرُّونَ عَلَىٰ آیاتنا, یہ لوگ روند ڈالتے ہیں ہماری آیات کو. یعنی ان کو خدا نہیں چاہیے, ان کو آخرت نہیں چاہیے, ایمان نہیں چاہیے, تکامل نہیں چاہیے, بزرگواری نہیں چاہیے, خدا کی جانشینی نہیں چاہیے. بس کیا ہوگا؟ شر. کون سا شر؟ اتنی چیزوں کا نہ ہونا ڈیفسٹ ہے, شر ہے, ایول ہے. وہ کس نے دیا؟ خدا نے نہیں, خود انہوں نے انتخاب کیا شر کا انتخاب. اور علیہم نار موصدہ, ایسا آگ ان کو لپیٹ میں لے گی جو پورے ان کو کیا کرے گی؟ کور کرے گی. ان کا پورا وجود ڈیفسٹ سے, شر سے بھرا ہوا ہے. ٹائم ہے تو میں اس فائدے کو سب کو بیان نہیں کر پایا, 2 ہی فائدے میں نے بتائے. تو انشاءاللہ خدا توفیق دے, زندگی دے,
آئندہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.